بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم سیکنڈ ایئر حصہ نظم میں سے یہ ٹاپک لیا گیا ہے، نوجوان سے خطاب۔ مصنف کا نام ہے مجاز لکھنوی۔ اسرار الحق مجاز کا کلمی نام مجاز لکھنوی تھا۔ وہ 9 نومبر 1910 میں ضلع بارہ بنگی میں پیدا ہوئے کہ ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لکھنؤ سے حاصل کی۔ ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1935 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کیا۔ 1936 میں دہلی ریڈیو اسٹیشن سے شائع آواز کے پہلے مدیر مجاز تھے۔ کچھ وقت بمبئی انفارمیشن میں بھی ملازمت کی۔ لکھنؤ آ گئے۔ نیا ادب کے علاوہ پرچم کی ادارت کی۔ یہ دونوں رسائل لکھنؤ سے نکلے تھے۔ اس کے بعد ہارڈنگ لائبریری دہلی سے منسلک ہوئے۔ مجاز کی مختصر زندگی کا خاصہ ان کی شاعری تھی۔ وہ فلموں میں بھی شاعری کرتے رہے۔ مجاز نے بچوں کے لیے بھی شعر لکھے۔ مجاز انجمن ترقی پسند مصنفین کے رکن تھے۔ مجلس ادارت نیا ادب لکھنؤ اجرا 1939 کے بھی رکن تھے۔ 3 دسمبر 1956 کو لکھنؤ میں مجاز ایک مشاعرے میں شامل ہوئے تھے۔ اس کے 2 دن بعد یعنی 5 دسمبر 1956 کو وہ انتقال کر گئے۔ وہ حساس طبیعت کے انسان تھے۔ گرد و نواح میں ظلم و ستم کی گھٹائیں دیکھ کر اندر ہی اندر کٹتے تھے۔ وہ رومانوی شاعری کے علمبردار تھے۔ ان کے ہاں اداسی، مایوسی اور دکھ کی فضا ہر وقت حاوی رہتی تھی۔ ان کی شاعری مجموعے آہنگ اور شب تار کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو نظم ہے نوجوان سے خطاب کا خلاصہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ مجاز لکھنوی اپنی قوم کے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نوجوان، اپنی جوانی میں آگ، بجلی اور بادل جیسا رعب اور دبدبہ پیدا کر۔ تیرا شباب ایسا ہونا چاہیے کہ تجھے دیکھ کر موت بھی کانپ جائے۔ تیرے مزدور ہاتھوں کی ضرب سے جب تیسا چلے تو پتھر ٹوٹنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کسی دلکش موسیقی سے کم نہیں۔ تیری جوانی اور شباب اس طرح سے بے داغ ہونے چاہیے کہ ستارے ناز کریں۔ وہ خوبصورت داغ ستاروں میں جو تجھ سے ہیج نظر آئیں۔ تیری بے داغ جوانی ساری دنیا کی امانت ہے۔ تو اس امانت کے ذریعے اس بنجر زمین میں گلاب کے پھول کھلا۔ سکون تو صرف کمزور اور ضعیف لوگوں کے لیے ہے۔ تو خود ایک اضطراب ہے۔ بس آرام نہ کر بلکہ دنیا کو خواب سے جگا دے۔ اگر تیرا خون زمین پر بہتا ہے تو اس بات کا غم مت کر بلکہ اپنی
خون کی سرخی سے مہکتے اور خوشبوئیں بکھیرنے والا گلاب پیدا کر۔ مرکزی خیال اس نظم کا یہ ہے کہ نوجوان کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے ذاتی مقاصد میں الجھنے کی بجائے اپنی جوانی کو، جو قوم کی امانت ہے، عظیم قومی کاموں میں لگا دیں اور دنیا میں انقلاب پیدا کر دیں۔ انہیں چاہیے کہ مسلسل محنت کریں اور اس ملک کو، جس کے لیے ان کے بڑوں نے قربانیاں دیں، خوشیوں بھرا ملک بنانے کے لیے تگ و دو کریں۔ تو یہ آج کی اس نظم کا خلاصہ ہے۔